4 روزہ پاک بھارت جنگ کے بعد برس ہا برس سے پاکستان کو دباؤ میں لینے کی جو بھارت کی سفارتی حکمت عملی ہے اپنے ہی بوجھ تلے دب چکی ہے. بھارت کا پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرانے کا بیانیہ بھی ہوا میں اڑ چکا ہے. کیا صورتحال میں تبدیلی مستقل ہے یا عارضی؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلی بات میں کہوں کہ یہ جو وزٹ کیا اپنے 3-4 ملکوں کے اندر، یہ بڑا اس میں اس کے ساتھ بڑا کنیکشن تھا. یہ جو ہندوستان نے یہ جارحیت کرنے کی کوشش کی، بلکہ جارحیت تو تھی ان کی بغیر پروف کے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے کہ جی کیا ہے وجہ. ہمارے پر الزام لگایا گیا جس کا کوئی پروف کسی کو نہیں دیا. میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. اور ابھی آپ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو باقی ممالک، اگر آپ اخبار دیکھیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کی جو باہر کے ملکوں میں جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے کسی نے پاکستان کے متعلق نام نہیں لیا کہ جی کیا اس میں کوئی رول تھا وہ جو پہلگام میں جو کچھ ہوا. لیکن یہ کہ تشویش سارے دنیا کے اندر یہ ہے کہ یہ دو ممالک جو عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے ظاہر مخالف بھی ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں دوبارہ شروع ہو جائے. ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے، پاکستان نے تو کہہ دیا ہے کہ جی یہ سیز فائر ہے اور ہم ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے تیار ہے، لیکن ہم کسی کے ساتھ جارحیت کرنے کے لیے جارحیت نہیں کریں گے، ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں کریں گے. ابھی جو وزیر اعظم صاحب کی جو وزٹ تھی 4 ملکوں میں جہاں وہ گئے ہیں، ترکی ہے، ایران ہے، آذربائیجان ہے اور تاجکستان، یہاں پر کوئی آپ دیکھ لیں جو تھی آرمی چیف بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، تو کسی جگہ پر بھی وزیر اعظم نے ایگریسو ٹون استعمال نہیں کی. کو ایگزسٹنس کا ایک میسج دیا. جتنے ملکوں میں گئے وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں 4 ملکوں کے اندر ہمارا وزیر اعظم صاحب کا فوکس جو تھا وہ اکنامک تھا، ٹریڈ تھا، کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان ملکوں کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. اس میں کسی پر جارحیت کی اور اس پر یہ جو فوکس تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انڈیا نے یہ کر دیا، وہ تو ہم نے سب کو پتا تھا کیا ہے. تو یہ بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیاب یہ ڈپلومیسی تھی. اور عقل مندی دیکھیں کیا ہے کہ جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے معاملہ، وزیر اعظم صاحب ایک دم نکل پڑتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ. اب پرائم منسٹر مودی کو دیکھیں، نہ تو وہ کسی جگہ گئے، صرف اپنی ڈومیسٹک جو آڈینس ہے اسی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان جارحیت کی، اور وہ بھی انکنونسنگ ہے. یہ بتا دوں کہ عرصہ دراز کے بعد آپ ہندوستان کی جو پالیسی جو ہے، جو ڈپلومیسی ہے، اس نے بڑی بری طرح مار کھائی. ابھی آپ کو دیکھیں ان کی ایک وہ جو فارن سیکرٹری ہیں مصری صاحب، وہ امریکہ میں گئے اور وہاں پر انڈر سیکرٹری اسٹیٹ کو ملے. انہوں نے پاکستان کا امریکنز نے ذکر تک نہیں کیا. تو یہ ہوتا ہے ڈپلومیسی آپ کی کس طرح کامیاب ہو رہی ہے. اللہ کرے اس طرح جاری رہے. اور کس طریقے سے انڈیا کی ڈپلومیسی جو عرصہ دراز پہلے بڑی جارحیت تھی وہ ناکامی کی فیس کر رہی ہے. شاہد صاحب، امریکی نائب وزیر خارجہ کے ہاتھوں بھارتی سیکرٹری خارجہ کی سرزنش کے بعد بھارت کی مزید سبکی یہ ہوئی کہ کولمبیا نے بھی پاکستان کو دہشت گردی میں ملوث قرار دینے کے بھارتی موقف کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ 31 ملکوں کے سربراہان نے بھارتی وفود سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے بھارت کے لیے؟ دیکھیں جی، میں یہ بتاؤں کہ اب دیکھیں انڈیا کی ایک ہے تو بیس تو ایک بڑا ملک ہے، اکنامکلی بھی بڑا، اس کی ایک اکنامک پاور ہے وہ. لیکن ان چیزوں کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک میچورٹی دکھائے گی. ایک ملک ہے جو ایک ریجنل اس کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے. امریکہ کے ساتھ اس کی بڑی زبردست دوستی ہے، ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ دوستی ہے، اور بڑے کئی الائنسز کا میں وہ حصہ ان کا وہ ممبرز ہیں. لیکن یہ اتنی امیچورٹی وہ دکھائیں گے، یہ جو ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. اور میں ابھی آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو سوال اٹھ رہے ہیں، مجھے حیرانگی نہیں ہوگی کہ 1.5 سال کے اندر خود بی جے پی مودی صاحب کو فارغ کر دیں پارٹی میں سے. کیونکہ کوئی پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ اگلی الیکشن میں جائیں اور پھر یہی ان کا ہیڈ مودی ہو، جس نے جتنی امیدیں لوگوں کو لے کر گئے اور اس کے بعد جو ناکامی کھانی پڑی، جو اپنے ملک کے اندر، ریجن کے اندر اور ورلڈ کے اندر جو ان کی ایک امیج جو ڈیمیج ہوئی ہے انڈیا کی، یہ کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا، کوئی پارٹی ان کی نہیں چاہے گی کہ وہ یہ لیڈر جو ہے اس کو لیڈ کرے. اچھا سر، جنوری 2025 سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر پاکستانیوں کو بہت سارے خدشات تھے،
لیکن غیر متوقع طور پر پاکستان صدر ٹرمپ سے ورکنگ ریلیشن شپ کے قیام میں کامیاب ہوا اور آج ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے ایک بھرپور تعلق آج کی دنیا میں پاکستان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے، آپ نے بھولی نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ اس وقت گلوبل پاور نمبر 1 ہے۔ چائنا اس کے نزدیک پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن میلیٹریلی اکنامکلی امریکہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 امریکہ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں جتنی بھی ہیں، اس کے اندر ان کی بہت بہت انفلوئنس ہے۔ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھا ہے اور بہت عقل مندی کی کہ آپ وزیر اعظم صاحب نے ایکنالج کیا، پبلکلی ایکنالج کیا کہ یہ جو کانفلکٹ تھی جو انڈیا کے ساتھ، اس میں بڑا ہی پازیٹیو رول ادا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ان کے ریپرزینٹیوز نے۔ تو ہم نے ایکنالج کیا اور بہت عقل مندی کی، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ امپریسڈ ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں 1-2 جگہ تنقید بھی کی انڈیا کی، بھائی یہ کہ بھائی وہ تو انڈیا نے تو ماننے سے انکار کر دیا، وہ اپنے پرانے اس میں لگے ہوئے ہیں بھائی آپ۔ اور ان کے جو ظلم یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ کسی نے انٹروین نہیں کیا، جنگ بند اس امریکہ نے نہیں کرائی، دوسری طرف ان کے جو ہائی کمیشن لنڈن میں ہیں، آج کچھ 10-12 دن پہلے کہ آپ وہ دیکھیں، وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریکویسٹ کی امریکہ کو کہ جی کسی طریقے سے یہ جنگ بند کرائی جائے۔ تو یہ ایک انڈیا کی ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہے اس طرح سے کہ بھئی اب کیا تھا اگر آپ بھی اکنالج کر لیتے کہ جنگ انہوں نے بند کرائی، کیونکہ امریکنز اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت تفصیل اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں۔ ان کو گھبراہٹ اس طرح کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ملک ان میں سے امیچورٹی دکھائے اور اس طرف چل پڑے۔ تو یہ ایک چیز تھی، اور پاکستانی گورنمنٹ نے، ملٹری اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ نے، دونوں نے بڑی میچورٹی دکھائی، اس کو اکنالج کیا امریکہ کو، اور پھر جنگ بند کرنے کی سب سے پہلے ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم نے اکنالج کیا کہ ہاں جی امریکہ نے بڑا ایک پازیٹیو بڑا میچور رول ادا کیا، اور ہم نے بھی اپنی میچورٹی دکھائی۔ ہمیں کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ صحیح۔ شاہد صاحب، جارحیت کے خلاف مضبوط رد عمل اور عالمی امن کی زبردست خواہش نے جنوبی ایشیا کی قیادت کے لیے پاکستان کو سپر فٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چین کی مدد سے خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدلنے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل ہے جی۔ اب آپ دیکھیں جو ہم نے پاکستان نے اب کئی سال گزرے ہیں، ہم نے میچورٹی شو کی ہے ریجنل پیس کے لیے۔ اب دیکھیں کہ جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں، چاہے کچھ بھی ہے پاکستان انڈیا کا، ہم نے ایک انیشیٹو لیا، ان سے بات کی کہ جی جنگ کو کسی طریقے سے کنٹین کیا جائے، وہ کنٹین ہو گیا۔ اگر آپ دیکھ لیں کچھ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، جب پاکستان نے یہ LOC کے اوپر جو ہے ایک وربل ایگریمنٹ تھی کہ جی یہاں پر اب ہم کوئی بھی فائرنگ یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ایک رول ادا کر رہے ہیں۔ چائنا کے متعلق ہے، چائنا کا جو رائز ہے نا، گلوبل رائز، وہ پیسفل ہے ایز کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔